أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے وعلیکم سے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ میں کل کی آیت کا بقیہ حصہ جو ہے وہ پڑھیں گے، یعنی 102 پر ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے پارے کے 4 جو ہے پاؤ ہیں، اور اس وقت ہم تیسرا پاؤ جو پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ چوتھا اور آخری پاؤ پہلے پارے کا ہم آگنے والی کلاس دوسری فائد میں پڑھیں گے۔ تیسرے پاؤ میں 5 صفحات ہیں، صفحہ نمبر 11 سے لے کر 15 تک۔ 11 نمبر صفحہ جو ہے منہ پر، اور جو ہے 15 دائیں ہاتھ کی جو ہے آخری چھوٹی انگلی پر۔ تو آئیے ان کے صفحوں کو ایک بار دہرا لیں اشاروں کو۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا ہاتھ، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا مساک بنی اسرائیل۔ ایک بار دہرا لیجیے۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا ہاتھ، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا مساک بنی اسرائیل۔ 12ویں صفحے کے اشارے ہیں۔ مساک خون، قتل و اخراج، بازی کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ مساک خون، قتل و اخراج، بازی کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ 13ویں صفحے کے اشارے ہیں۔ کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ مساک طور۔ کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ مساک طور۔ اور 14ویں صفحے کے اشارے ہیں۔ آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، ابراہیم سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی۔ آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، ابراہیم سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی۔ تو جاہل سمجھتے ہیں کہ آج صرف چند دن، قاعدہ اور مساک بھول کر۔ مساک خون کے بعد بھی قتل و اخراج، یعنی بازی کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ کے بعد بھی کتاب کا انکار، برا سودا، ایمان لاؤ اور مساک طور یاد رکھو۔ آئیے ان کے مختصر اشاروں کو دیکھیں۔ 11ویں صفحے کے لیے ہے جاہل چند دن قاعدہ مساک، جاہل چند دن قاعدہ مساک۔ 12ویں صفحے کے لیے ہے مساک خون، قتل، باز، موسیٰ اور عیسیٰ، مساک خون، قتل، باز، موسیٰ اور عیسیٰ۔ 13ویں صفحے کے لیے ہے انکار، برا سودا، ایمان، مساک طور، انکار، برا سودا، ایمان، مساک طور۔ اور 14ویں صفحے کے لیے ہے آخرت دنیا دشمنی بے وفائی، آخرت دنیا دشمنی بے وفائی۔ چلیے چلتے ہیں 15ویں صفحے کی طرف۔ اس کا پہلا اشارہ ہے شیاطین کی پیروی، دوسرا اشارہ ہے جوڑوں میں جدائی، تیسرا ہے جانتے بوجھتے، اور چوتھا ہے بہانہ مت کہو۔ تو آئیے چلتے ہیں، آج ان کو بھی پہلے جو ہے انگلیوں پر رکھ لیں۔ شیاطین کی پیروی، جوڑوں میں جدائی، جانتے بوجھتے، رہنما مت کہو۔ شیاطین کی پیروی، جوڑوں میں جدائی، جانتے بوجھتے، رہنما مت کہو۔ شیاطین کی پیروی کی، جوڑوں میں جدائی کی، جانتے بوجھتے، ایمان والو رہنما مت کہو۔ اس جملے سے ہی آپ اس اشاروں کو یاد رکھیں۔ مختصر اشارے ہیں شیاطین، جدائی، جانتے بوجھتے، رہنا۔ شیاطین، جدائی، جانتے بوجھتے، رہنا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اشارے کی طرف۔ آج ہم نے دوسرا اشارہ پڑھنا ہے، جوڑوں میں جدائی۔ اور پچھلے آیتوں سے اس کا تعلق یہ ہے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل 2 فرشتوں کے ذریعے آزمائے گئے تھے۔ وہ دونوں فرشتے اللہ کی جانب سے ایک امتحان کے دور پر جادو سکھاتے۔ تو آج کی آیت آپ کے سامنے ہے، آپ نے سے جو اسے تلاوت کریں۔ سر پڑھ لوں؟ جی برادر کیا شروع ہے؟ سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ
بین المرء وزوجه وما هم بدارین به من احد الا بإذن اللہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ صدق اللہ العظیم۔ سو وہ سیکھتے ان دونوں سے وہ کچھ جس سے خامند اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں اس سے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ دے۔ جیسا تو آئیے الفاظ کی پہچان کرتے ہیں۔ فا یتعلمون میں فا جو ہے حرف ہوا، واو نون جمع کی، یا فا کو ہٹائیں تو یا جو ہے وہ علامت مضارع کے طور پہ آ رہی ہے، تو یہ جیسی فا ہٹے گا تو یا بھی ہٹے گا تو الف آ جائے گا، تو یہ ہے تعلمو۔ تعلمو دیکھیں کتنے ہیں، 5 حرفی ہیں، تا اور لام کے ساتھ ہے، تو یہ جو ہے اختلافات کے ہے اصل میں، اور اختلافہ سے استعال جو ہے وہ اس کا باب ہے۔ من جو ہے حرف ہے، ہما جو ہے یہ ضمیر اسم ہے، ما یہاں پہ بطور اسم آ رہا ہے، یفرقون، یا علامت مضارع بتا رہی ہے کہ یہ جو ہے کوئی مضارع کا فعل ہے، واو نون جمع کی علامت ہے، واو نون اور یا کو ہٹا دیں تو کتنے 4 حرف ہیں، اور درمیان میں شد، 4 حرف درمیان میں شد ہو تو علامہ کے وزن پہ تو جو ہے کیا ہے، باب تفعیل ہے، علامہ سے تعلیم باب تفعیل۔ ہی جو ہے وہ حرف ہے، ہی جو ہے ضمیر اسم ہے، بینا، بینا جو ہے یہ بھی اسم ہوتا ہے، بینا، قبل، فوق، امام، ظرف، یہ سب ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں، یعنی ظرف میں۔ المرائی، الف لام سے پتہ چلا یہ کیا ہے، اسم ہے۔ واہ یہ حرف ہے، زوج اور ہی، زوج جو ہے، زوج ازواج یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اسما ہے یہ واحد ہے، یہ ضمیر اسم ہے۔ وا اور ما یہاں پہ جو ہے بطور حرف آ رہا ہے، ہم وہ سب، بی دارین، یہاں پہ بی آیا یہ حرف ہے، دارین میں یا نون نے بتا دیا کہ یہ اسم ہے جمع کا۔ اب یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ آیا دیکھیں، اب یہ تھا دار، دارون سے دارون، دارین، دارین، رفع، نصب، جر، اب یہ کون سی حالت میں ہے؟ دارین آیا رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے؟ اس میں نصب رفع میں رفع نصب میں کیسے ہے؟ اچھا سسٹر آپ کا سوال بات ہے، پہلے ان کا فارغ کریں جی، کیسے پتہ چلا برادر کہ یہ نصب میں ہے؟ مطلب کس طرح آپ نے نون کے اوپر زبر ہے، وہ تو دونوں کے اوپر ہوتا ہے، دارون، دارینا، دارینا دونوں پہ نہیں ہے، مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ دونوں، یہ واو نون زبر کے ساتھ جو ہے پہچان ہوتی ہے، یہ جمع کا لفظ ہے۔ اگر واو جی نون کے ٹھیک ہے، وہ اس سے پہلے سے وہ حرف جر ہے، بے 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 جو ہے، تو اس لیے یہ وہ حالت مجرور جمع ہے، کی حرف جر ہے اس سے پہلے، ہاں تو کون سا ہوگا یہ؟ تو یہ اسے مجرور۔ مرجوم، رجا، اوکے۔ یعنی یہ جو ہے مجرور ہے، دیر والی حالت میں آ رہا ہے، اس لیے کبھی بھی کسی لفظ کا فیصلہ اس کے درمیان اور آخری حصے سے نہیں کرتے، اس کے شروع کو دیکھتے ہیں کہ شروع میں کوئی ایسا حرف تو نہیں آ رہا، کوئی ایسا جو ہے عامل تو نہیں آ رہا جو اس پہ اثر کر رہا، مثلا لم، لما، ما، من، عند، ما، اب یہ کتنے سارے آپ نے عامل پڑھ لے، یہ جب آئیں گے تو یہ جو ہے کسی کا نون کاٹ دیتے ہیں، کسی کا زبر کاٹ دیتے ہیں، کسی کا پیش، کسی تبدیلیاں کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بی، من، عن، فی جو ہے حروف جارے ان کے بعد جو اسم آئے گا وہ جر کی حالت میں، چاہے وہاں زیر نہ ہو، جیسے یہاں زیر نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے مسلمونہ کے بعد مسلمینہ، مسلمینہ دونوں زبر کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ جو آخری زبر والا ہے وہ اصل میں مجرور ہے، پہلا رفع ہے، جی دوسرا ٹھیک جو ہے، ہے نصب، تیسرا جر۔ اچھا اب آ جائیں سسٹر آپ کی طرف، آپ نے کہا یہ رفع ہے، آپ نے کیسے پہچانا یہ رفع؟ جی سسٹر ناہید غالباً آپ نے کہا تھا یہ رفع ہے، یا کسی اور سسٹر نے کہا ہوگا، میں نہیں دیکھ پایا۔
बहरहाल आवाज आई थी उस वक्त, मैंने कहा आप ठहर जाएं, पहले मैं इनको भाई साहब को फारिग करूं। सर गलती हो गई थी एक्चुअली। कोई गलती नहीं। गलती से सीखते हैं, यानी आपने सीख लिया, पहचान लिया, हाँ वाकई ये जो है जर की हालत में आ रहा है, क्यों, वेरी क्लियर कंडीशन जो है वो हर्फ जारा उसके साथ है। चले, ये क्या है, जार मजरूर की जोड़ी। बी जो है वो क्या है, बी जो है अगेन हर्फ है, हर्फ जारा है, ही जो है जमीर है। अब ये जमीर किस हालत में है, रफा रफा नस जर किस में है? सर ये जर होगा ये तो क्योंकि मजरूर बी जर ही होगा, होगा। बी हर्फ इज जारा जर। के साथ हमें इसके ऊपर पेश नजर आए, भले इस पे खड़ी जबर नजर आए, भले इस पे कोच भी नजर आए, लेकिन इस वक्त ये जो है क्या है, जर की हालत में, चाहे इलामत इस पे भले जो मर्जी, जैसे यानून पे उसने कहा जी जबर आ गया, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आहतन, आहतन जो है दो जेर से पता चला, इसम है, इल्ला जो है ये हर्फ होता है, बी इसम, ये देखिए यहाँ फिर आ जाए, हाँ जी ये क्या चीज है, बी क्या है, हर्फ है ना, कौन सा हर्फ हर्फ है, जर, हर्फ हर्फ जर। हर्फ जर, तो वो क्या आएगा, मजरूर आएगा। ये भी देख लें नून, मजरूर मजरूर। ये क्या है, जार मजरूर की जोड़ी। अब ये जोड़ियां पक्की करना शुरू करें आप लोग, आपको देखते सार खुद पता चलना चाहिए, ओ ये तो जोड़ी आ गई। अल्लाह इसमें जलाला है, वह हरफ है, या तअल्लमूना, या तअल्लमूना, या इलामत मुदारे है जो बता रहा है ये मुदारे का कोई फेल है, वावनून जमा का है, या को भी हटाया, वा को भी हटाया, जैसे ये या हटा, इसके साथ एक हमजा था वो आ गया, वो हो गया अतअल्लमूना। अतअल्लमूना में अलिफ भी आ रहा है, ता भी आ रहा है, शद भी आ रहा है। तो शद वाले से दो ही जो है हमने फेल पढ़े, अल्लमा और इख्तलफ, सॉरी तदब्बरा का पढ़ा। तो ये जो है क्या है, शद वाला है, तो ये तदब्बरा से, वो पहले ऊपर वाला भी मैंने शायद गलत बताया होगा, वो भी तदब्बर है, ये दोनों एक ही फेल। आगे माँ जो है इसम है, या दुर्रू, या से पता चला इलामत मुदारे, जब या को हटाया चार हरफ हुए, चार है या तीन है, ये तो तीन लग रहे हैं, आपको तो पता चार लग रहे हैं कि नहीं लग रहे जी, चार है सर। चार कैसे है रा, सर, रा के ऊपर शद है। या के ऊपर शद होने से वो चार तो नहीं होते, क्योंकि या तो इलामत मुदारे है, वो तो हट के पीछे दुआद है, और दो रा है, रा रा, ये तो जो है तो कोई तीन माँ लगा यकसा, हुआ तीन है, वैसे। माँ लगा हुआ है, उसने वो काट दिया है, वावा काट दिया है, हथौड़ा मार दिया है। जी थोड़ा मारा होता तो जबर होता, थोड़ा जब लगता है जबर क्लियर होता है, अगर वहां जबर नहीं भी आता तो जबर जाहिर करते। मन माँ वाले जो हर्फ होते हैं उसमें कटता है, वो उस वजह से हुआ है। चले इसको अभी हम देखेंगे, इसको हम जब आपको अफाल में करा रहा हूँ ना इस पैराग्राफ के, वहां पे इसको हम पकड़ेंगे, ठीक है, वहां पे आप खुद ही मान जाएंगे कि हाँ ये क्या है। हम जो है जमीर है, इसम है, वाह हरफ है, ला जो है हरफ है, यनफाउ, हम जो है जमीर, हम को अलहदा करें, या इलामत मुदारे अलहदा करें, नून फा ऐन तीन हरफी जो है सलासी मुजर्रद का पेड़ है, नफा यनफाउ यनफा। तो आइए असबाक देखें। शादीशुदा जिंदगी में मसाइल पैदा करना शैतान को नहीं पसंद। इन मसाइल की वजह से मियाँ बीवी की और बच्चों की जिंदगियों में बल्कि पूरे खानदान में मुश्किलात हो जाती हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज, यहाँ तक कि जादू भी अल्लाह की इजाजत और हुक्म के बगैर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आइए चलते हैं अल्फाज के जो है लफ्जी, फिक्री, तर्जमे और जो है शरह की जाने। बिस्मिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बस या तअल्लमूना, वो सीखते थे। अब यहाँ पे ये तो है या मुदारे का तर्जुमा हम कर रहे हैं, वो सीखते थे, क्यों, इसलिए कि इससे पीछे जो आयतें हमने पढ़ी थी वहां पे कोई आमिल था, उसका असर चल रहा है। मिन से हुमा, उन दोनों, हुमा देखें ये हुमा जो है अलिफ के साथ मीम वाला है, हुमा ये हम हुमा हम, इसी तरह या हुमा हुना, दोनों के लिए हुमा आता है। माँ वो इलम,
युफर्रिकूना, यहाँ इलामत मुतारिन ने बताया क्या है, ये फेल है मुदारे का, वाउन जमा दोनों को हटाया, फर्रकू चार हरफी शद दरमियान में, बाब अल्लमा अल्लमा से तालीम, बाब तफसील, युफर्रिकूना फर्क करते थे, जुदा करते थे, तफरीक कर देते थे। तफरीक भी ये फर्क से निकला है, जुदा करना, निकाल देना किसी चीज को किसी से, भी इसके साथ, बैना दरमियान, अलमर्रा मर्द के, और जो वज़ौजे ही, और उसकी बीवी के। ये ही जो है ये अलमर्रा की तरफ लौट रही है जमीन, यानी उस मर्द की। माँ और माँ नहीं, तुम थे वो बेदारीन, भी का मतलब है साथ होता है, लेकिन ये जब यहाँ पे आया है जार मजरूर के तौर पर तो ये जोड़ी बन गया, नुकसान पहुंचाने वाले। अब भी का अपना तर्जमा गायब हो गया, अब भी जो है वो उस लफ्ज इसम के तर्जमे के अंदर मर्ज होकर नुकसान पहुंचाने वाले क्या है, एक वो मुहावरा बन गया। भी ही उसके साथ, किसके साथ, यानी जो पीछे हम शहर की बात पिछली आयत के, ये पूरी आयत का पहला हिस्सा हमने वहां पढ़ा था, उसमें जो है शहर का करता ये उसकी तरफ लौट रही है जमीन। मिन आहदिन, किसी को, इल्ला मगर, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अब यहाँ एक और बात गौर कीजिए, चले छोड़िए फिर बहुत लंबा हो जाएगा, कि अल्लाह के नीचे भी ज़ेरा, वा यतअल्लमूना, वा और यतअल्लमूना, ऊपर जो हमने पढ़ा था वा फा था, कल आपने दो लफ्ज पढ़ लिया था, फल एंड वल, फल वल, फल वल, फा या वा, ये फा या वा जो है ये भी बड़े अजीब और गरीब हरफ है, कभी क्या करते हैं कभी क्या करते हैं। वा यतअल्लमूना, और वो सीखते थे, माँ जो, यदुर्रुहुम, यदुर्रुहुम जो उन्हें नुकसान पहुंचाए, वला और ना, यनफउ और उन्हें नुकसान नफा दे, यानी वो ऐसी चीज या जादू सीखते थे जो ना उन्हें फायदा देती थी ना नुकसान पहुंचाए, यानी बेकार काम। आइए इसमें नए अल्फाज देखें, युफर्रिकूना नया है तो इसको जो है वो फिक्रा बनाइए, युफर्रिकूना बिही, युफर्रिकूना बिही, बैनल मर्रा, मर्रा जो है वो नया है तो बैनल मर्राई व ज़ौजिही, बैनल मर्राई व ज़ौजिही, दारी नया लफ्ज है, इसके लिए भी फिक्रा बनाइए, वमा हुम बिदारीना बिही, वमा हुम बिदारीना बिही, और यनफउ नया है, इसके लिए भी फिक्रा बना लिए, वला यनफउहुम, वला यनफउहुम। तो आइए शरह की तरफ चलते हैं। फरिश्तों की जानिब से तंबीह के बावजूद सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद बनी इसराइल ने इस बात को पसंद किया कि वो दुनिया में जुदाई डालने के तरीके सीखें। इसमें एक इशारा इस बात की जानिब भी है कि उनका माशरा किस कदर पस्ती का शिकार हो चुका था। जब किसी माशरे का बुनियादी ढांचा ही टूट फूट जाए और जब लोग आपस में एक दूसरे के खानदानों को बिखेर देने की फिक्र में हो, तो ये इस बात की निशानी है कि उनके अखलाक बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। सबसे अहम ये कि अल्लाह इस बात पर जोर दे रहा है कि अल्लाह की इजाजत और हुक्म के बगैर कोई भी किसी को कुछ भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। तो आइए यहाँ पे देते हैं, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस अपना तख्त पानी पर फिर अपने लश्करों को दुनिया में बिगाड़ फैलाने के लिए उससे हुक्म में सबसे ज्यादा करीब वो होता है जो बहुत बड़ा बिगाड़ फैलाए। उनमें से कोई शैतान आकर कहता है कि मैंने फला फलाम काम किया, तो शैतान कहता है तुमने कुछ भी नहीं किया। कोई फिर आकर कोई कहता है मैंने फला को उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक कि उसके और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई करा दी, तो इब्लीस उसका अपने करीब कर लेता है और कहता है कि हाँ तुमने बड़ा काम किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर है, वो अयाल के लिए तुम में सबसे बेहतर। तो अल्लिम जी उस वक्त जो है ब्रदर अकरम आपने हैंड रेज किया था, प्लीज आप जो है इसको
ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجیے. جی بردر محمد اکرم. چلے وہ نہیں ہے تو جی سسٹر ناہید آپ نے بھی اس وقت ہینڈ کیا تھا, آپ چل جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. فَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے ما وہ علم جو یفرقون کہ وہ جدائی ڈالتے تھے بہی اس کے ذریعے بین المرء درمیان مرد و زوجہی اور اس کی زوجہ کے اس کی بیوی کے وما ہم بدوارین اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے بہی اس کے ساتھ من احد کسی کو الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے ما یضرہم جو نقصان پہنچائے انہیں ولا ینفعہم اور نہ نفع دے انہیں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. تو یہاں یہ نقصان پہنچائے اور نہ نفع دے, یعنی یہ دو علیحدہ علیحدہ جملے, یعنی جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا اور نفع کوئی نہ. تو آئیے چلتے ہیں اسباق کی طرف. شادی شدہ زندگی میں مسائل پیدا کرنا شیطان کو بہت پسند ہے. ان مسائل کی وجہ سے میاں بیوی کے اور بچوں کی زندگیوں میں بلکہ پورے خاندان میں مشکلات ہو جاتی ہیں. اس دنیا میں کوئی بھی چیز یہاں تک کہ جادو بھی اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھنے والا یا والی بنا دیجئے کہ تیری اجازت کے بغیر کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اے اللہ ہماری حفاظت اپنا احتساب کرتے ہوئے غلام بنائیے. انشاءاللہ میں اپنے گھر کے ہر فرد کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی اور ان کی غلطیوں پر صبر کروں گا یا کروں گا. تو آئیے اسماء اور افعال کی طرف چلتے ہیں. اس میں لفظ آیا زوج, اس کی جمع ہوتا ہے ازواج. 3 حرفی صحت مند افعال میں ہے نفخا, نفع, ینفع, انفع, نافع, منفوع, نفع. نون فا عین جو ہے مادہ کہہ رہوں اور باب جو ہے فتح کیوں, فا ماضی مضارع دونوں میں زبر ہے. تو اس کا ٹیبل یہ آگے ہمارے پاس. جی کون کرانا چاہے گا ٹیبل؟ جی سسٹر ناہید آپ کا یاد ہے, آپ نے ابھی تک ڈاؤن ہی نہیں کیا تھا. اچھا چلے کرا دیجیے آپ. جی سر ذرا میرا عین ٹھیک نہیں ہوگا لیکن میں پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نفع اس نے نفع دیا, نفع ان سب نے نفع دیا, نفع نفعت نفعت تو نفعت نفعتم نفعنا نفعت نفعت. ینفع ینفعون تنفع انفع تنفعون تنفع ہی تنفع. انفع نفع دے, انفع لا تنفع مت نفع دے, لا تنفع نافع منفوع نفع. 6 چابیاں نفع ینفع انفع نافع منفوع نفع. اور سر اس کا مادہ ہے نون فا اور عین اور یہ فتحہ کی طرح ہے اور صحت مند فعل ہے. یہ آگے ہے کمزور افعال لکھ لیتے ہیں ایک نظر. آزینہ, یازن, ایزن, آزن, بازون, ازن. حمزہ زاد لنگ جو ہے اس کے لیٹر باب سامیہ سے. درہ یدرو درہ, دارن ودرون درون. ہاں جی یہ وہ جو اس کو نہیں پہچانے تھے آپ پہچانے. درہ یدرو درہ, دارن ودرون درون. داد را را اس کے معنی کا حروف اور باب جو ہے وہ زنہ سے آ رہا ہے. تو لہذا یہ 3 حرفی اور جو ہے کیا ہے یکساں حروف والا ہے. تو آئیے چلتے ہیں ان کے جی
اس نادیہ آپ نے ہینڈ ہوز کیا ہوا تھا, آپ جو ہے اسے کرا دیجئے. أذن أذنوا أذنت أذنت أذنتم أذنا أذنت يأذن يأذنون تأذنوا تأذنوا آذنوا تأذنون نأذن تأذنوا إذن إذنوا لا تأذن لا تأذنوا آذن معزوز إذن. یہ مادہ اس کا زا اور نون ہے اور یہ صرف مادہ فعال ہے اور یہ زنہ کے ٹیبل پہ ہے. یہ چابیاں اس کی اذن یہ اذن اذنو لا تأذن لا تأذنو آذن نہیں 6 چابیاں اس کی ہے. آذنا یأذنو اذن آذن معزون اذن. یہ جو ہے اصل میں حمزہ والا فعل ہے کیونکہ اس میں حمزہ چھڑ گیا. یہ اور بات ہے کہ حمزہ والے بھی سارے صحت مند افعال ہوتے ہیں. تو اس کے بعد سسٹر لیبا مسعود آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا, آپ یہ درہ کا ذرا ٹیبل کرا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا اس نے ضرر پہنچایا. ضرور ضررتا ضررتو ضررتم ضررنا ضررت. یضرو یضرونا تضرو ازرو تضرونا نضرو ہی تضرو. ذرا ذرو لا تضرا لا تضرو. زارن مضرورن ضرن ضرر. دوسری امر ہے ازرر ازررو لا تضرر لا تضررو. زارن مضرورن ضرر. پھر 6 چابیاں ذرا یضرو ذرا ذرو زارن مضرورن ضرن. اور یہ مادہ ہے زواد را را اور باب ہے نصرہ زنہ. اسے ہم دوسری طرف بھی کرتے ہیں. درہ درو درنکو درنکم دررنا درت. یدرو یدرونا تدرو ادرو تدرونا ندرو تدرو. درہ درو درہ درو دارن مدرو درن درن. ادرو ادرو لا تدرو لا تدرو. درہ یدرون درہ دارن مدرون درن. داد را را مادہ کی عرب اور جو ہے یہ ہے باب کون سا ہوگا؟ ناصرہ سے. چلیے آگے آتے ہیں مزید فی کی طرف. اس کے بھی اس میں 2 ہے. علامہ یعلم علم یتعلم آیا ہوگا. تعلم یتعلم تعلم متعلم متعلم تعلم تعلم. فرق اس کے مادہ کہہ رہا فعل لام میمی ہے اور یہ جو ہے باب تدارس سے ہے. تدبر تدبر. مفرق 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 تفریق. پارا کا یہ جو ہے 4 حرفی شد کے ساتھ یہ علامہ سے ہے باب تفریق. یہ اتفاق سے دونوں ہی ساتھ ساتھ آ گئے. غور کریں دونوں پہ. تعلم 5 حرف ہیں, شروع میں تا درمیان میں شد ہے تو باب تدبرہ. دوسرا دیکھیں فرہ کا 4 حرف درمیان میں شد باب اللہ. یہ 2 باب ہیں جن میں شد آتی ہے. مزید فی کے 2 باب ہیں جن میں شد آتی ہے. ایک 4 حرفی ہے وہ علامہ ہے جس کا اصل باب تفعیل ہے. دوسرا ہے 5 حرفی جس میں شروع میں تا بھی آتی ہے اور درمیان میں شد. یہ جو ہے تدبرہ کے وزن پہ ہے اور اس کا باب آتا ہے تفاعل عین کے ساتھ تفاعل. تو آئیے چلتے ہیں تعلمہ. تعلمہ کے ٹیبل کو دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے. ہاں جی کون کرانا چاہے گا؟ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں. چلیں آپ سب مل کے کرائیں بھائی, اتنے لوگوں سے مل کے کراتے ہوتے ہیں. چلیں بتائیں ماضی کس لیے. پہلا تعلم جمع تعلم تعلم تعلمت تعلمت تعلمتم تعلمنا تعلمنا. اس کے ساتھ چلیں ورنہ یہ تو آپ 10 دفعہ بھی دہرا دیں گے تو ٹیبل نہیں دہرایا جائے گا. تعلمنا
ہر ایک ٹیبل کے مختلف جگہوں پہ پھر رہا ہوگا. تو جو میرے اشارے کو دیکھیے اور جو لفظ اس سے بنتا ہے وہ بتائیے. مثلا یہ دائیں طرف ایک انگلی تعلم ہے، یہ ماضی نہیں ہے، مضارع ہے. يتعلم يتعلم جمع کیا ہوگا آپ نے؟ يتعلمون اور یہ سامنے ایک انگلی سے تتعلم تعلموا تتعلمو، اور اگر اپنی طرف کریں أتعلم أتعلموا تعلمو، اور اگر سامنے کر دیں تتعلمون اور اگر اپنی طرف کر لیں نتعلم اور اگر یہ بائیں ہاتھ سے اوپر ایک انگلی کر دیں هي تتعلم تتعلم اور اگر یہ اوپر نیچے انگلی کو کریں تعلم تعلم اور اگر یہ تعلم تعلموا لا لا تتعلم تتعلم اگر چار انگلیاں ہو لا جائیں تتعلم لا تتعلم متعلم 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 اور اگر یہ مکہ مار رہا ہو تعلم تعلموا تعلم تو معنی کی چابی کیا ہے؟ تعلم تعلم يتعلم امر تعلم فاعل متعلم مفعول متعلم تعلم مؤنث. تعلموا اس کے مادہ کے حروف عین لام میم باب کون سا اس کا؟ 5 حرفی تفاعل. تا اور چھت درمیان میں باب. باب کو تفاعل. ان حروف اور ان تدبر. علامتوں سے پہچانیں ہے. 5 حرفی تفاعل. تا شروع میں، درمیان میں شد، تدبرہ. آگے جی تدبرہ. فرق. ہم نے چونکہ زیادہ وقت لگا لیا اس لیے اب یہ میں کروں. فرقا فرقو فرقتا فرقتم فرقتم فرقنا فرقت یفرقو یفرقونا تفرقو تفرقو تفرقونا نفرقو تفرقو فرق فرقو لا تفرق لا تفرقو مفرقو مفرق تفریق فرقا یفرقو فرق مفرق مفرق تفریق. فاراقاف مادہ کے حروف اور 4 حرفی شد درمیان میں، لہذا باب علامہ سے جو ہے وہ تفعیل. تو آئیے چلتے ہیں گرامر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے. کورس 4 صفحہ 15 اشارہ بھی کی کلاس میں خوش آمدید. آج اس گرامر میں ہم جو ہے وہ کل ہم نے لن کے ساتھ مضارع میں صحت مند 3 حرفی اور کمزور کو دیکھا تھا. آج مزید فی کہ جو ہے صحت مند اور کمزور افعال کے ساتھ دیکھیں گے کہ اس پہ کیا اثر کرتا ہے یہ لفظ. تو ہم نے یہ دیکھا تھا مضارع کی اصل حالت کیا ہوتی ہے؟ یا فالو یا فالونا. جب اس پہ چھری والا کوئی لفظ آتا ہے جیسے لم لما اور جو ہے شرط میں جو ہے ان من ما یا لی فل ول آتے ہیں تو وہ اس کا یا فالو سے یا فال یا فالونا سے یا فالو. جب ہتھوڑے والے لفظ آتے ہیں جیسے لن ان اللہ اور لی تاکید لام تاکید تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کریں گے بھائی؟ وہ جو ہے اس کو زبر میں بدل دیں گے یا فعلا اور یا فالو کر دیں گے. اور اسی طریقے سے جو ہے جب نون مشدد والا آئے گا لام تاکید کے ساتھ لا یفعلن اور لا یفعلن ہوتا ہے. اسی طرح جب یہ چوپر والے آتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ یفعل یفعل تفعل افعل تفعل نفعل تفعل. اور جب یہ ہتھوڑے والے آتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یفعل 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 ادھر ہوگا یفعل یفعل تفعل افعل سوری یفعل یفعل تفعل افعل تفعل نفعل تفعل. یہ زبر لائیں. اور جب نون مشدد والے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ لا یفعلن لا یفعلن لا تفعلن لا افعلن لا تفعلن لا نفعلن اور لا تفعلن. یہ ہم نے 4 پیٹرن کو آپ روز دہرائیں جب تک آپ QC 5 کے اندر نہیں چلے جاتے ہیں. ان کو روز دہراتے رہیں تاکہ یہ پکے ہوں کیونکہ QC 5 میں جو ہے ان حروف کو ہم نے قرآن کی آیتوں میں پہچاننا ہے. یہ اگر پکے ہوں گے تو آپ فٹ کہہ دیں گے ہاں جی یہ چاپر والا ہے، یہ توڑے والا ہے، یہ جو ہے لام تاکید آ رہا ہے، اچھا اس کے ترجمے میں یہ ضرور بل ضرور آئے گا، اس میں جو ہے ضرور آئے گا، اس میں جو ہے وہ چاہیے کا مطلب آئے گا اور اس میں فلاں مطلب آئے گا.
اب نحو جو ہے الحمدللہ ہم نے تقریباً پوری کر لی ہے. ہم نے دیکھا دو قسم کے جو ہے وہ ہے. ایک وہ ہے جو یہ چھری کا کام کرتے ہیں, چاپر کا کام کرتے ہیں. اس میں پہلا گروپ ہم نے پڑھا تھا لم لما لا. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جملہ جاتے ہیں جو کوئی لم یفعل سائرہ ان یفعل یقصد اجرا ان من مارک اور فل یفعل سائرہ الا. یہ ٹوٹل یہ حرف ہے اس میں جو چاپر چھری والا کام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پیش کو کاٹ دیتے ہیں, نون کو کاٹ دیتے ہیں اور الف لگتے ہیں. کون کون سے؟ لم لما لا, دوسرا سیٹ تھا ان من ما, اور تیسرا ہے لامات میں سے لا ساکن, اس کو کہتے ہیں لام امر. لام امر تو یہ کون کون سے لفظ ہیں بھائی جو یہ چھری کا کام کرتے ہیں, تاکہ پتہ ہو ایسا نہ ہمیں چھری لگا. ہاں جی, کون کون سے حروف ہے بولیے؟ لم لما لا یہ ایک ہے, دوسرا ان من ما, اور تیسرا لام تاکید جو تاکید لام ہوتا ہے. تاکید. تو اب یہ تین گروپ آپ کے پکے ہو جانے چاہیے کہ جی کون سے حرف ہیں جو کہ چھری کا کام کرتے ہیں, یعنی پیش کو جو ہے اڑا دیتے ہیں اور جو ہے نون کو اڑا دیتے ہیں, اور دوسرے الفاظ میں یہ جزم دیتے ہیں, یعنی مضارع کی علامت یا جو ہوتی ہے اعرابی اس کو جزم دے دیتے ہیں, سکون دے دیتے ہیں. تو یہ جو ہے جازم کہلاتے ہیں. عربی گرامر میں ان کو جازم کہتے ہیں, اور یہ جو لفظ ہوتے ہیں جو ان سے بنتے ہیں ان کو مجزوم کہتے ہیں کہ یہ مجزوم ہو گئے. مظلوم ہوتا ہے نا, اسی طرح مجزوم ہوتا ہے کہ بیچاروں کا کچھ وہ جو ہے اس پہ جو ہے اس کو یاد رکھیے, مظلوم پہ مجزوم. تو مجزوم میں کون سے ہیں؟ لم لما لا, ان من ما, اور لامات میں سے لام تاکید. اب آ جائے دوسرا گروپ. دوسرا گروپ ہم نے پڑھا ہتھوڑے کی طرح کام کرتا ہے. ہتھوڑا کیا کرتا ہے؟ جب لگتا ہے تو وہ کاٹتا نہیں ہے, اس کو پریس کر دیتے ہیں, پیش کو پریس کر کے زبر بنا دیتا ہے, نون کو پریس کر کے. تو لہٰذا اس میں ہم نے جو ہے کیا ہے, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کو ایسے پڑھیں, انسان کو پیدا کیا گیا لا یفعل خیر, اور ایک اچھا انسان کہنا چاہیے لا یفعلن خیر, اور ایک برا انسان کیا ہوتا ہے لن یفعل خیر. اس طرح بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. جو ادروائز جو ہے ان کو دھرک یاد کریے. لامات میں سے دو لام رہ گئے, ایک لام تو ہم نے وہ دے دیا چاپر والوں کو, لام امر. اب پیچھے کیا گیا؟ لام تعلیل وہ ہوتا ہے جس پہ زیر ہوتی ہے, اور لام تاکید جس پہ زبر ہوتا ہے. یہ لامات میں سے دو بچ گئے, اور ایک کل ہم نے شروع کیا تھا لن. اب اسی کے ساتھ ان اور حتی آگے آئیں گے. تو یہ جو ہے یہ گروپ کیا ہے؟ یہ ہتھوڑے والا ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ زبر لاتے ہیں, زبر کو نصب کہتے ہیں, تو اس لیے ان کو کہتے ہیں نواسب. میں نے آپ کو یہ پڑھانے سے پہلے نواسب مضارع کی سلائیڈ دکھائی جس میں 6 جو ہے وہ ان کا سیٹ تھا اور ان کی مثالیں وہاں. پھر میں نے آپ کو مجازم جو ہے نا مضارع جو ہے وہ دکھائے, وہ بھی 6 حرف دکھائے. وہ سلائیڈ اسی لیے تھی کہ جب ہم یہ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو پہلے سے پتا ہوگا. اگر وہ یاد نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں, آپ اپنے سبق کے مطابق جو ہے چھری والے اور جو ہے وہ ہتھوڑی والے الفاظ کے نام سے یاد کر لیں. عربی گرامر میں چھری ہتھوڑی کوئی اصطلاح نہیں ہے, یہ صرف یاد کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے ایک آسانی کے لیے فارمولا ہے. تو لہذا چھری والوں میں لم لما لا, ان من ما, اور جو ہے لام تاکید. اور جبکہ ہتھوڑی والے میں جو ہے لامات میں سے 2 رہ گئے, لام تعلیل زیر والا, لام تاکید زبر والا, اور ان کے ساتھ لن, ان اور حتی. تو لہٰذا یہ جو ہے آپ کے 5 بنے, 5 یہاں ہوئے, 7 وہاں ہو گئے, اور ہم نے آپ کو 6 کا سیٹ دیا تھا. کوئی بات نہیں, آپ جو ہے اس کو 5-7 کے حساب سے آگے اور بھی آئیں گے, فکر نہیں کرو, یہی نہیں ہے, اور گرامر بہت بڑھیا ہے. آئیے آج مزید فی کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے. پہلے تو مزید فی کو دہرا لینا. مزید فی میں صحت مند افعال میں ہم نے پڑھا 8 قرآن میں آتے ہیں. علامہ, حسبہ, اسلمہ, ان کو یاد کرنے کا فارمولا ہے کہ زبر کے ساتھ ہیں یہ ساتھ. اختلافہ, استفرا, یہ 2 زیر والے ہو گئے, اور 2 تا والے تدبرہ, تدارسہ, اور ایک الف نون والا ہے. علامہ, حسبہ, اسلمہ, اختلافہ, استفرا, تدبرہ, تدارسہ, انقلبہ.
کمزور جو ہے بہت ہیں، ان میں سے جو ہم نے پڑھے تھے وہ یاد رکھ لیں، واللہ، نادا، کاما، القا، اتقا، اقتدا، استقامہ. اور پھر یکساں حروف والوں میں ہم نے پڑھا تھا عدلہ. اور چوتھا گروپ جو آپ کو اس وقت بھی نظر نہیں آ رہا، آج بھی میں سلائیڈ اوپر کرنی جو ہے وہ یہ ابھی آپ کو نظر آ جائیں گے. کسی کو نظر آئے حمزہ والے؟ نہیں نظر آئے؟ جی سر نظر آ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں. مانا تدبر تولا تدارس انقلب، حمزہ کے ساتھ آمنا آتا. یہ صحت مند کے وہاں جگہ نہیں تھی، اس لیے ان کو نیچے جو ہے لکھ دیا گیا. تو آئیے آگے چلتے ہیں. آگے اب بھی سبق شروع ہوتا ہے. آج ہم پہلے لیتے ہیں مزید فی کا ایک فعل اسلم، اور دیکھتے ہیں اس کے ساتھ یہ لن بھائی کیا کرتے ہیں. ہم نے یہ اب تک پڑھا تھا واحد کے اندر لم یفعل خیرا، لن یفعل یکسب اجرا، کہ یہ جو ان من ما والے آتے ہیں یہ دو فعلوں پہ کام کرتے ہیں. اور پھر لام امر میں ہم نے دیکھا فل یفعل خیر. اور جبکہ ہتھوڑی والوں میں ہم نے دیکھا تھا لیفعل خیرا یہ زیر والا، لا یفعلن خیرا یہ زبر والا، اور لن یفعل خیرا اس کے دو اور بھی ساتھی لن ان حتی اس کورس میں آپ پڑھیں گے. باقی اور ہیں وہ جب آگے آئیں گے دیکھیں. اور جمع کے اگر آئیں تو ان کے اوپر یہ کیا کرتے تھے چھری والے، یہ دیکھیں لم لما وغیرہ کیا کرتے ہیں لم یفعلوا خیرا. ان من آتے تھے یہ بھی کام یہی کرتے ہیں لیکن ڈبل کام کرتے ہیں، ان کے پاس ڈبل چھری ہوتی ہے. یہ شرطیہ والے شرط اور جواب شرط دونوں پہ یفعلوا یقصدوا. اور یہ جو لام جو ہے امر والا ہے یہ ساکن ہوتا ہے افصل میں، تو اس کے ساتھ ول اور فل آتے ہیں نام. جیسے یہ دیکھیں یہاں یہ ہے فل یفعلوا خیرا، جمع کا صرف نون جو ہے. آسان بات ہی ہے جمع والے حروف میں چاہے چھری آئے چاہے بودا آئے نون بھی آئے اور الف آیا ہی آئے، لہذا ان دونوں کا چینج ایک ہی ہوتے ہیں جمع والوں میں. اسی لیے یہ علیحدہ سے ڈاکٹر صاحب نے جمع کیا اور واحد کا تصور دینے کے لیے کہ فرق کیا رہا ہے. یہ دیکھیں چھری والے نے کیا کیا تھا یفعلو یفعلو فل یفعلو کیا، یہ بودا ہے اس نے بھی یہی کیا لا یفعلو لا یفعلن، یہ تو وہ مشدد ہے، یہ تو ساتھ علامت بھی ہے، یہ تو رہے گا. نہیں یفعلو کہ دیکھیں اس نے بھی وہی کیا جو لم ان اور فل نے کیا تھا وہی انہوں نے کیا. تو کہنے کا مقصد ہے سوائے جو ہے نون مشدد والے کے باقی جمع پہ چاہے چھری چلے چاہے بغدہ چلے ان کا نون یا اور الف آیا، بس یہ فرق. تو آئیے دیکھتے ہیں. پہلے تو اسلمہ کی 6 چابیاں پکی کریں. اسلمہ، یسلم، اسلم، مسلم، مسلم، اسلام. اسلمہ سے یسلم ہوا کیونکہ یہ عامل جو ہے ماضی پہ عمل نہیں کرتے. اسلم بھائی کو کچھ نہیں کہیں گے، اس کا ساتھ جو یسلم ہے نا اس پہ عمل کرتے. تو پہلے تم مضارع کا ٹیبل بنائیں یسلم، یسلمون، تسلمون، 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 تسلم. اب اس کے ساتھ اس کا ری ایکشن ہے. لن بھائی آئے یسلم کے پاس تو لن کیا کرتا ہے ہتھوڑی مارتا ہے، تو ہتھوڑی کیا کرے گا پیش کو زبر بنا دے گا. تو کیا لفظ بنے گا؟ ہاں جی بنائیے. لن یسلم یسلیما، لم لن یسلم، اور جو ہے یسلمنا سے لن لن یسلم، یسلمو، یسلمو، لن تسلم، لما، تسلم لن تسلم، اور جو ہے لن لن تسلم، لن تسلم کیونکہ اس کا صرف نون لے گا اور الف لگا دے گا. نون لن نسلم، لن نسلم، الف لگا دے گا. تسلم سے لن نہیں نسلم اور تسلم اس کو لن تسلم. اب آتے دیکھتے ہیں معنی میں کیا تبدیلی کی. جب ہم مزید فی وہ جو ہے اس کے ثلاثی مجرد کے پڑھے تھے تو وہاں یہ کیا تبدیلی کرتا تھا، لن کیا تبدیلی کرتا تھا معنی میں، مستقبل کے ساتھ نفی کے معنی کرتے. لم لما کیا کرتے تھے ماضی کے ساتھ جو ہے وہ منفی کے معنی میں، یہ مستقبل کے ساتھ جیسے اس کے ساتھ بھی یہ یہی کرتا ہے. کہتا ہے اوہ یہ تو انگریزی کا آ گیا بھائی،
क्या जबरदस्त टेबल आया. He will never submit. वो हरगिज नहीं जो है तस्लीम करेगा. ला युस्लिमा, वो हरगिज नहीं तस्लीम करेगा. माजी से वो सॉरी मुदारी से फ्यूचर में ले जाएगा. ला युस्लिम, वो हरगिज जो है तस्लीम नहीं करेंगे. लन तुस्लिमा, तुम हरगिज नहीं जो है वो तस्लीम करोगे. लन तुस्लिमा, मैं हरगिज नहीं जो है ईमान लाऊंगा या जो है तस्लीम करूंगा. लन तुस्लिम, तुम हरगिज नहीं जो है वो कबूल करोगे या लाओगे ईमान या जो है. तो इस तरह जो है ये इसके मायने में मुस्तकबिल के अंदर जाकर नफी के साथ. आई एम सॉरी, ये स्लाइड जो है मेरे ख्याल में वो आपके दूसरे, क्योंकि ये साथ साथ क्लासें चल रही होती ना 1 घंटे के बाद उनकी है, तो आम तौर पे वो दोनों की स्लाइडें ऊपर नीचे हो जाती है. अल युस्लिमू लन युस्लिम, अल युस्लिमूना, अब इसका जवाब क्या होगा? लन युस्लिमू, वाव अलिफ आ जाएगा या नून जो है अलिफ में हो जाएगा. हल तुस्लिमू आया तो अब क्या होगा? लन उस्लिमू, उस्लिमा, लन उस्लिमा, लन उस्लिमा, लन उस्लिमा हो जाएगा. और अगर हल तुस्लिमूना हो, लन उस्लिमा, मुस्लिमा, मुस्लिमा. जी आइए ये देखिए आयत. क़ाला लन उर्सिलहु माकुम. उर्सिला, ये देखिए हाँ तो ये तो जमीर है ना, इसको काट. तो लफ्ज क्या है? उर्सिला. असल में ये था उर्सिलू, मैं भेजता हूँ या भेजूंगा. ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं. जब वो कहने लगे कि हमारे साथ जो है ना उसे भेज दो, तो वो उससे कहा लन उर्सिलू, लेकिन लन की वजह से क्या? लन उर्सिलहु माकुम, मैं हरगिज नहीं भेजूंगा इसे तुम्हारे साथ. मुस्तकबिल में और नफी के में. एक और आयत देखें, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू. अब ये अल बिर्रा, अल बिर्रु था. तनालू जो है, तनालू जो है ये क्या था? तनालूना था. तनालूना, इसका नून उड़ गया. और ये जो है हत्ता के बाद देखिए तुनफिकू, तुनफिकूना था. तो ये क्या हुआ? ये तुनफिकू. अब मुझे आप में से कोई बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन बताए, ये जो इसका नून गया है ये किसकी वजह से गया है? सर हत्ता की वजह से, हत्ता की वजह से. हत्ता भी तो वो हथौड़े का काम उसकी वजह से हत्ता और लन का सेम एक्शन होता है. ये छुरा मारा है इसने या इसने हथौड़ा मारा है? मेरे तो स्वाद वहां खड़ा है. हथौड़ा, हथौड़ा, ये हथौड़े वाला, यानी अब आपको अल्फाज याद हो जाने चाहिए कि हत्ता आ रहा है ये हथौड़े वाला है. इसलिए यहाँ पे अगर ये वाहिद लफ्ज होता, ये अगर तुनफिकू होता तो ये तुनफिका बनता. यानी ये अब आपके ज़हन में चलनी चाहिए एक्सरसाइज कि अगर ये जो है यहाँ पे हथौड़े वाले की बजाय छुरी वाला लफ्ज होता, लम होता, लन होता, इन होता, मन होता, माँ होता, ला में जो है वो अमर होता, तो फिर ये क्या होता? जबर वाला लफ्ज. जमा में चूंकि फर्क नहीं पता चलता है, दोनों में नून जाता है अलिफ आ जाता है, इसलिए नहीं पता. लेकिन आपका अपना होना चाहिए कि हमारी पहचान जो है वो क्या है. तो आइए आगे चलते हैं. अगला एक जो आखिरी लफ्ज है उसकी, जी सिस्टर आप कुछ फरमा रही हैं? सर मैं कह रहा था वो तो जो जी आप अनम्यूट करके आप बात कीजिए. सर ये हत्ता का जो आखिरी फेल है उस पे भी असर पड़ेगा जो तुनफिकूना था, तोहिब्बूना के ऊपर? अभी हमने जो है हत्ता का पढ़ा नहीं है, सिर्फ याद किया कि ये लन की तरह का कोई लफ्ज है और इसके साथ जो है एक और जो है आ रहा है इन. लन लन अन और हत्ता आ रहा है. जब हत्ता आएगा वहां इसकी बात करेंगे. अभी फिलहाल सिर्फ ये आप हत्ता को पकड़ो कि हत्ता ने क्या. इख्तलाफा पे आइए. यख्तलिफू यख्तलिफूना तख्तलिफू अख्तलिफू तख्तलिफूना नख्तलिफू अख्तलिफू. लन भाई आए, हथौड़ी साथ लाए, भूले नहीं हथौड़ी लाना, कभी नहीं भूले. हाँ क्या हथौड़ियां मारनी शुरू कर दी.
बेचारा अच्छा भला यख्तलिफु था, यख्तलफा हो गया। यख्तलिफुना था, उसका नून प्रेस करके अलिफ बनाए, यख्तलिफु हो गया वो बेचारा। तख्तलिफु तख्तलफा बन गया, अख्तलिफु अख्तलफा बन गया, सारे सीधे हो गए। जबर में नून जो है अलिफ में बदल दे, ये काम। और यही नहीं किया, मायने में तब्दीली लाया। मायने में क्या तब्दीली लाएगा भाई, अब आपको बताओ क्या हरगिज मायने? का मानी हरगिज देगा, नहीं, क्या वो हरगिज इख्तिलाफ हरगिज नहीं इख्तिलाफ करता। नहीं करेगा ये, दिल में नफी के मायने में इसको वो फ्यूचर कर हरगिज दिया, इख्तिलाफ नहीं करेगा सर, मुस्तकबिल। नहीं, यख्तलफा का क्या तर्जुमा होगा? वो हरगिज इख्तिलाफ हरगिज नहीं इख्तिलाफ करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा, यानी मुस्तकबिल में दे गया। लन यख्लफू, वो सब हरगिज इख्तिलाफ। आप लोग तर्जुमा पढ़ते जाइए, लन यख्तलफा, वो हरगिज वो हरगिज नहीं इख्तिलाफ करेगा। नहीं करेगा। लन यख्तलफू, वो सब वो सब हरगिज हरगिज इख्तिलाफ इख्तिलाफ नहीं नहीं करेगा। करेंगे। लन अख्तलिफा, मैं आप हरगिज हरगिज इख्तिलाफ इख्तिलाफ नहीं नहीं करूंगा। आप हरगिज इख्तिलाफ नहीं करेंगे। सर आपने अख्तलफा सर कहा आप था, अख्तलिफा में आप हरगिज थोड़ी नहीं, इशारा इशारा आपने कर रहे हैं, मालूम अख्तलफे को किया था। क्या कहते मैं कितने हरगिज में इख्तिलाफ और नहीं आप करूंगा। मुंह पे मैं कह रहे हैं। उठ जाओ नींद से उठ जाओ। ये बड़ी मुश्किल, इतनी मुश्किल समझी जाती है। आप लोग इसे हलवा समझ के समझ रहे हैं, ये बड़ी आसान है, इतनी आसान नहीं है। इसलिए बेदार हो जाए कि कहाँ ता, कहाँ आ, कहाँ या, कहाँ तू, कहाँ वा आ रहे हैं, और किस किस के साथ आ रहे हैं, तर्जमे में क्या क्या तब्दीलियां आएंगी। यू हैव टू बी वेरी वेरी जो है प्रिसाइज, यानी बहुत एक्यूरेसी आपको चाहिए इसमें। हाँ जी, ये कर लिया। चले अरबी बोल चाल करें। हल या लन के साथ जवाब चाहिए। लन लन यख्तलिफा, फा, और अगर हो हल यख्तलिफूना, लन नहीं यख्तलिफू, यख्तलिफू, हल तख्तलिफू, लन लन तख्तलिफू, लन तख्तलिफा, अख्तलिफा, तख्तलिफूना। लन लन तख्तलिफा। तख्तलिफा। आइए अभी कमजोर हरफ लेते हैं, आता, उससे भी आइए, ये भी मजीद फीका। आता, आ मना दो ही तो आपने पढ़े हैं। तो आइए आता से यूती, यूतूना, तूती, ऊती, तूतूना, नूती, तूती। दम भाई आए, अब क्या होगा भाई? इसने यूती को पहले मारा, उस पे तो पेश ही नहीं। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा सर। सर यूती या, जबर आएगा, सर जबर आएगा, जबर आएगा, या हो जाएगा, योती या हो यूती जाएगा। या। लगाएगा, बेचारे का पेश नहीं था, उसने तर्ज खा के कहेगा अच्छा ये लो जबर ले कि मेरी डंडे की निशानी तुम्हारे पे, कि तुम पे डंडा बरसा था। लन यूतिया, लन यूतू, लन तूतिया, लन ऊतिया, लन तूतू, लन नूतिया, लन तूतिया। अब तर्जमा करें, लन यूतिया क्या होगा? वो हरगिज वो हरगिज नहीं नहीं देगा। देगा। नहीं देगा। सर वो हरगिज वो नहीं हरगिज आएगा। नहीं देंगे। आप हरगिज नहीं देंगे। आप हरगिज नहीं देंगे। मैं हरगिज मैं नहीं हरगिज दूंगी। नहीं दूंगा। आप सब हरगिज नहीं देंगे। नहीं देंगे। हम सब हरगिज नहीं या देंगे। हम सब हरगिज नहीं देंगे। लन वो तूतिया, हरगिज वो नहीं औरत देगी। हरगिज नहीं देगी। हरगिज नहीं देगी। तर्जमा क्या किया था? आती का तर्जमा उसने बताया था, वहां जब आती का लफ्ज बताया ना, उसने तर्जमा बताया क्या था? आता है सर, आना नहीं आता, आया। ये तो मैं पूछा, उसने दिया, ये था तर्जमा। तो इसलिए आप लोगों ने इसका तर्जमा ये कर दिया, वो हरगिज नहीं देगा, वो सब हरगिज नहीं देंगे, आप हरगिज नहीं देंगे, मैं हरगिज नहीं दूंगा, आप सब हरगिज नहीं देंगे, हम सब हरगिज नहीं देंगे, वो औरत हरगिज नहीं देंगे। हल यूती, नहीं यूतिया, हल यूतूना, लन यूतू, हल तूती, लन तूतिया, हल तूतू, लन तूतिया। ये यूती की ये मिसाल है। यहाँ देखें, यूतिया, रू को हटा दें, या के ऊपर जबर नजर आ रही है, क्यों? हाँ जी, किस वजह से? अन की वजह से, अन की वजह से। आपको मैंने बताया लन, अन और हत्ता, ये तीनों जो है ये क्या है?
یہ جو ہے نواسب ہیں یعنی زبر دیتے ہیں. تو آئیے یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کی جو ہے حالتیں کیا ہوتی ہیں. یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو تفعلو یفعل یفعلو تفعل افعل تفعل نفعل تفعل یفعلا یفعل تفعلا افعلا تفعلا نفعلا تفعل لا يفعلن لا يفعلن لا تفعلن لا افعلن لا تفعلن لا نفعلن لا تفعلن. تو یہ آپ نے روز دہرانی. تو یہ ہوم ورک آپ کے ہم نے یہ جو ابھی پڑھی تھی آیتیں اسی کے ترجمہ ہے. تو جلوان جی آپ کو پتہ ہے 6 چابیاں کیا بلکہ آپ نے ٹیبل دیکھ لی ہے جو کہ ہمیں بھی کبھی کسی نہیں یختلفہ کا یہ ٹیبل جو ہم نے کیا تھا اور نہیں یہودی کا ٹیبل جو ہے. آئیے یہ ہے سب یہ کچھ الفاظ ہیں ان کو ہمیں دیکھنا ہے ان میں سے کون سے چھری والے ہیں کون سے ہتھوڑی والے ہیں. تو آپ میری مدد کیجیے ان میں سے کچھ ڈھونڈ کے چھری والوں کے خانے میں فٹ کیجیے. لم لما لم لا لام لمبا لام من ما من ان من ما ان من ان ما. وہ ان پہلے ہی لگ گیا. اچھا کوئی لام تاکید بھی کہیں سے ڈھونڈ لو. ول لکھا ہوا ہے. ال ول اور لا یہ ول اور لا. لم لما لا یہ 3 تھے اور من ما من ان ما یہ 3 تھے اور جو ہے وہ لام تاکید میں لام اور جو ہے اس کے ساتھ جو ہے فل اور ول. اب ہتھوڑی والے بھی کچھ ڈھونڈ کے علیحدہ کر لو. لن ان ان لم لی کہاں سے ہوگا لن ہے پہلا لفظ. لن ان لن ان ان تاکید. لی اس کے ساتھ لا تیسرا انتقالی ہوتا ہے لی حتیٰ اور لا بھی آ گیا لی بھی آ گیا لی اور جو ہے لام زبر والا بھی آئے گا جو کہ لام تاکید ہے نون انشاءاللہ. تو آئیے جی ضرور بالضرور والا. پلیز ابھی جو ہے وہ بونس شروع ہوگا. بونس پوائنٹ پہ آپ لوگ جو ہے توجہ کیا کہ اور کوشش کریں کہ خاموشی سے سننا کریں کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کو بتا سکوں. یہ اہم چیز ہوتی ہے بونس. فعل مضارع کے معنی ہوتے ہیں وہ کرتا ہے وہ کر رہا ہے وہ کرے گا. اصل میں 3 ہوتے ہیں اور یہ وہ کرتا ہے یہ لام آتا ہے لام اور وہ کر رہا ہے یہ بھی. لیکن کرے گا کے لیے عام طور پہ اس کے شروع میں سین اور صوفہ کے لفظ آتے ہیں مضارع میں. یہاں پہ دیکھیں لا یفعل وہ کر رہا ہے. اس کو ہم ضرور انتہائی تاکید کرنا چاہتے ہیں تو ایک کیا کریں گے نون لگائیں گے اسے کہتے ہیں نون خفیفہ. یفعل سے یہ کیا ہوگا یفعلن نون صرف لگایا اور معنی کیا ہوگے وہ ضرور کرے گا. نون خفیفہ اسے کرنا یعنی ایک خفیف سا نون چھوٹا سا نون لگا دیا. اور ایک ہوتا ہے یفعلو کے ساتھ ابھی ہم نے لگایا لا یفعلن نون کے ساتھ ایک لام کا بھی اضافہ کریں. دو اضافے ہو گئے نا نون کا بھی ہو گیا لام کا. تو اب اس پہ جو یہ وہ ضرور کرے گا کہ معنی کی جگہ کیا ہو جائے گا وہ ضرور بھی ضرور کرے گا. ایک لام کا ضرور آ گیا ایک نون خفیفہ کا. اب اس سے بھی آگے کی منزل ہے نون ثقیلہ بھاری بھرکم نون لے آئے جو اٹھایا ہی نہیں جا رہا اور اس کے ساتھ لام کو بھی لے آئے پکڑ کے. تو اب دیکھیں شدت کتنی ہوگی. لام کی شدت ضرور نون ساکن کی شدت اور نون جو مشدد ہے اس کی اپنی سی. تو یہ کیا ہوگا وہ لازمن کرے. اس کا ترجمہ یہ قریب ترین ہے اس کا اصل ترجمہ. اس کا ترجمہ وہ ہے وہ ضرور 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 بالآخر ضرور کرے گا. اتنے ضرور کوئی حد نہیں. اس لیے وہ ایک لفظ لے آئے لازمن یعنی گنجائش نہیں ہے لازمی کرنا ہی کرنا ہے کوئی گنجائش نہیں چھٹکا. اس کے بعد آ جائیں یہ اسی کو جو ہے دیکھیں یفعلن یفعلو سے یفعلن بنا وہ ضرور کرے گا. اس میں جب نون خفیفہ تھا لیکن اس کے ساتھ جب یفعلو کے ساتھ لم اور نون دونوں ملائے وہ ضرور بھی ضرور کرے گا. اور جب یہی یفعلو میں لف اور یا نون ثقیلہ اور لام دونوں ڈالے تو وہ لازمی کرے گا. اور لا یفعلو وہ کر رہا ہے. فعل مضارع کی 5 اقسام ہوتے ہیں. معروف یہ جو ہم کہتے ہیں ینصر ینصرون تنصر ونصر تنصرون ننصر تنصر یہ معروف کہلاتے ہیں. ہاں
پھر ہے خفیف. خفیف کیا ہوتا ہے؟ جب اس سے کوئی چیز چھن جائے معروف سے. مثلا لن ینصر یعنی ناصب آ جائے, جیسے لن آ گیا, ان آ گیا اور حتی آ گیا, تو یہ کیا کرتے ہیں؟ زبر دے دیتے ہیں. یعنی وہ جو بھاری تھا نا, ینصرو کے پیش بھاری وزن تھا, وہ ہلکا ہو گیا, اس کو کہتے ہیں خفیف. تیسرا ہوتا ہے اخفف, یعنی بہت ہی ہلکا کر دیا. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ جو ہے نا چھرے والے, وہ آ کے پیش کو ہی ہٹا دیتے. تو یہ جو مضارع بھاری ہوتا ہے بالکل ہلکا ہو جاتا ہے. اس کے سر پہ جو گٹھڑی تھی پیش کی زبر کی دونوں چلی. پھر ایک ہوتا ہے ثقیل, بھاری. بھاری کیا ہوتا ہے؟ یہ جو معروف ہے اس کے ساتھ نون لگا دیں اور لام بھی لگا دیں, لا ینصر. اور اگر بہت ہی کرنا ہے اسکیل, سب سے بھاری, تو فعل مضارع یہ 5 حالتوں میں آتا ہے. یہ 5 حالتیں اصل میں ہم نے پہچاننی ہوتی ہیں ترجمہ کرتے ہوئے کہ آیا یہ معروف ہے, خفیف ہے, زبر کی حالت میں ہے, مجزوم ہے, یا یہ جو ہے نون خفیفہ آ رہا ہے یا نون ثقیلہ. آپ کے نون خفیفہ ثقیلہ کورس میں نہیں ہے, سوائے اس کے وہ جو لام تاکید میں نون ثقیلہ آ ہے, خفیفہ ابھی تک نہیں ہے. تو یہ جو ہے آپ کو الحمدللہ یہ ہم نے QC 2 میں پڑھانا شروع کیا, بلکہ QC 1 میں پڑھانا شروع کر دیا تھا. یہ بھی QC جو ہے 2, 3 میں بھی پڑھتے رہے. یہ ابھی آپ نے آ کے سیکھ لیے. تو یہ 4 حالتوں سے آپ واقف ہیں, آپ کو اب ان کی پہچان ہونی چاہیے. تو سوال صرف دیکھ لیجئے, ما یفرقون بھی بجائے ڈالتے ہیں بین المرء والزوج, مرد اور اس کی عورت کے درمیان باذن اللہ ہے, اللہ کے حکم سے, ولا ينفعون اور نہ نفع دے وہ سے. شیطان مسائل پیدا کرتا ہے اس کے طلاق کے معاملے میں, رشتہ داروں میں, بچوں میں, شادی میں. بنی اسرائیل نے اس بات کو پسند کیا سلیمان کے زمانے میں کہ وہ جو ہے یہ جادو سیکھیں. جادو کرنا جو ہے کیا ہے؟ بہت بڑا جرم, سخت سزا کی طرف لے جاتا, کفر کی قسم ہے اور اس کا نتیجہ جہنم ہے. درہ کا جو ہے فاعل ہوتا ہے دا, اور فرہ کا امر ہوتا ہے فری, اور زوج کی جمع ازواج ہے. مضارع کے ساتھ اللہ لگائیں تو یہ کیا ہوگا؟ اللہ یفعل, یہ ابھی آئے گا آگے. مضارع کے ساتھ ان لگائیں تو کیا ہے؟ ان تفعل افعل, یعنی یہ تفعل افعل دو ان جو ہے دو فعل پہ اثر کرتا ہے. لن یسلموا, آپ وہ سب ہرگز نہیں مانیں گے. لن تختلفا, وہ ہرگز اختلاف نہیں کریں گے, وہ سب ہرگز نہیں دیں گے. لن یؤتوا هل یسلمون, لن یسلموا هل تختلفا, لن اختلفا, هل توتون, لن نوتیا, لن ارسلا معهم, میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اسے ان سب کے ساتھ. لن تنالوا البر, تم ہرگز نہیں پاؤ گے نیکی. تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, یاد کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں پلیز پوسٹ کیجیے. اللہ